Assalamu alaikum to all of you. My name is Mohammad Ikram Al Haq. Respected viewers and subscribers, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और इस कोरोना की बीमारी से भी महफूज होंगे। तो दुआ है कि आप अल्लाह पाक आप सबको, आपके घर वालों को इस बीमारी से जो है वो दूर रखें। तो यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि आज है 7 जुलाई और 7 जुलाई को आपको पता है कि मीटिंग स्केड्यूल थी जिसके अंदर वज़ीर तालीम, वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़क़त महमूद साहब ने सरबराही करनी थी और ये बैनुल सूबाई एक मीटिंग थी। इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा कह लें कि पूरे का पूरा प्लंदा मौजूद है जिसके ऊपर डिस्कशन जो है वो इस मीटिंग में होनी थी। अब इस मीटिंग के बारे में आपको बताते चलें कि इस मीटिंग में क्या क्या जो है वो चीज़ें, सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जो इससे पहले ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हो चुके थे और किन किन की तरफ से ये पॉइंट्स जो है वो उनकी अनाउंसमेंट हो चुकी थी, कौन सी सिफारिशात इसमें बन चुकी थी और फिर उसके बाद जो है HEC जो है उसने क्या सिफारिशात दी थी यूनिवर्सिटी ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वज़ीर तालीम पंजाब जो है डॉक्टर मुराद राज साहब ने स्कूल को ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हिदायत दी थी और इसके अलावा प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया था उसके ऊपर वजारत कानून ने जो ऑब्जेक्शन लगाया था उसके ऊपर वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब का क्या कहना है। और इसके साथ जो है वो जो बाकी पॉइंट्स हैं कि मैट्रिक और इंटर की प्रमोशन, स्कूल को रीओपनिंग, मैट्रिक के पेपर चेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और स्कूल की रीओपनिंग के SOPs क्या हैं और स्कूल के एडमिशन्स कैसे होंगे और इसके अलावा आपके जो इंटर डिग्री मास्टर की क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसाइड हुआ है कि ऑनलाइन होंगी या ट्रेडिशनल होंगी और यूनिवर्सिटी जो है वो किस बेस पे एडमिशन कर रही है, वो फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन करेगी या फिर सेकंड ईयर की बेस पे एडमिशन करेगी। और इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं जनाब वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब की तरफ से वो भी इसमें शामिल होगी और यूनिवर्सिटी की ओपनिंग डेट क्या डिसाइड हुई है, इस तमाम का जिक्र इस वीडियो में किया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। जो यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स हैं वो इसमें स्कूल के भी तमाम पॉइंट्स को लाजमी सुने ताकि उन लोगों को क्लियर हो और वो आगे फर्दर गाइड कर सकें। तो ये वीडियो एक मुकम्मल आपको जो है वो समरी प्रोवाइड कर रही है कि इस मीटिंग के अंदर जो है वो क्या डिसाइड है जी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते चलें, हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि स्कूल ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्कूल की ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि ये स्कूल पंजाब के जो स्कूल्स हैं इसमें सबसे पहले बात करते हैं तो वफाकी वज़ीर पंजाब जो डॉक्टर मुराद राज साहब हैं ये उन्हीं का ही डिसीजन होना था। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि स्कूल को हम जो है मुकम्मल SOPs के साथ ही ओपन कर सकते हैं और अभी हम किसी सूरत में भी स्कूल को ओपन नहीं कर सकेंगे। स्कूल को अभी ओपन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। इसमें मज़ीद आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर मुराद साहब ने कहा है कि 15 अगस्त से स्कूल जो है वो खोले जाएंगे अगर कोविड-19 की सिचुएशन बेहतर हुई। यानी ये भी एक जो है उन्होंने बाकायदा तौर पे एक इसके साथ अटैचमेंट लगा दी है कि कोविड-19 की सूरत-ए-हाल अगर बेहतर होती है तो 15 अगस्त से स्कूल को ओपन किया जाएगा और सारी क्लासेस एक साथ नहीं आएंगी बल्कि जो इम्पॉर्टेंट क्लासेस हैं वो स्कूल के अंदर जो है वो आएंगी और एक क्लास में 20 से ज़्यादा बच्चे जो है वो नहीं बैठेंगे, सिर्फ ज़रूरी क्लासेस ही होंगी और मुकम्मल SOPs दिए जाएंगे स्कूल्स को कि वो उनको फॉलो करें। जो स्कूल इसको फॉलो नहीं करेगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये था स्कूल ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो था उसमें हम आपको बताते चलें कि मैट्रिक और इंटर की प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसाइड हुआ। तो मैट्रिक और इंटर की प्रमोशन के बारे में आपको बताते चलें कि एक ये आपको पहले भी पता था कि एक ऑब्जेक्शन लगा हुआ था तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट परेशान हो गए कि जो समरी तैयार की जा रही थी प्रमोशन की उसके ऊपर वजारत कानून ने जो है वो उसके ऊपर जो है वो कह लें कि इख्तलाफ किया है और उन्होंने कहा है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको बताते चलें कि शफ़क़त महमूद साहब ने बाकायदा तौर पे असम्बली में भी बाकायदा बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि हमारे ये बैनुल सूबाई मीटिंग का ये फ़ैसला था और ये जो है NCC यानी नेशनल कोऑर्डिनेशन कमीशन जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी मौजूद थे तो ये उसमें डिसाइड हुआ था प्रमोशन के बारे में कि मैट्रिक और इंटर को जो है वो प्रमोट कर दिया जाएगा क्योंकि इन हालात में पेपर तो बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये जो बात की गई है कि वजारत कानून की तरफ से जो प्रॉब्लम आया है तो ये एक लीगल प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह हम इसको बेहतर हल जानते हैं और हमने इसको जो है वो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट के बाद इसकी मंजूरी कंफर्म है तो वो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, उनकी प्रमोशन कंफर्म है। इसके बाद आपको बताते चलें कि मैट्रिक के पेपर की रीचेकिंग जो चेकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि ये डिसाइड हुआ था उन SOPs में
کہ میٹرک کے پیپر کی جو ہے وہ باقاعدہ SOPs کے ساتھ چیک کیے جائیں گے. تو سرگودا بورڈ کے پیپر بھی چیک ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی بورڈ بھی اپنے پیپر سٹارٹ انہوں نے کر دیے ہیں, اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر میٹرک کے پیپر کے رزلٹ آئیں گے, اور جو 10ویں کلاس کے بچے ہیں وہ اپنے اسی رزلٹ کی بیس کے اوپر ہی فردر آگے کالجز میں ایڈمیشن لے سکیں گے. یعنی یہ پروموٹ کے اندر میٹرک کا اسٹوڈنٹ ڈائریکٹ نہیں آیا تھا. ان کے صرف پریکٹیکل نہیں ہوں گے, باقی جو ہے یہ تھیوری کے پیپر جو ہے یہ اپنے جو دے چکے ہیں اسی بیس پہ نمبر لگیں گے. پھر اسکول کی ری اوپننگ کی SOPs جو ہے وہ کیا ہیں, کن کے اوپر جو ہے وہ اسکول کو ری اوپن کیا جائے گا. تو اس کے اوپر SOPs میں یہی ہے کہ جو حکومت پنجاب اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ کووڈ-19 سے بچنے کے لیے جو ہے امپارٹنٹ چیزیں تھیں, یعنی سینیٹائزر کا استعمال کیا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے, اور امپارٹنٹ کلاسز کو پہلے ٹرائل بیس پہ سٹارٹ کیا جائے, اس کے بعد پھر باقی بچوں کو اس کے ساتھ بلایا جائے. جن علاقوں میں جو ہے وہ زیادہ اٹیک نہیں ہے کرونا کا, وہاں پہ اسکولس کو جو ہے وہ زیادہ اوپن کیا جائے, اس میں باقی کلاسز کو بھی بلایا جا سکتا ہے. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مکمل احتیاط کے ساتھ ہی اسکول میں انٹر ہو سکتے ہیں. مزید SOPs کے لیے میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا. اس کے بعد آپ بتاتے چلیں کہ اسکول ایڈمیشن کے لیے حکومت پنجاب نے ڈاکٹر مراد راز صاحب نے یہ باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ جو اسکول ہیں ان کے ایڈمیشن سٹارٹ کرنے کے لیے 29 جو ہے وہ جون سے فردر, اور یعنی اس کے بعد جو امپارٹنٹ سٹاف ہے جو کہ ایڈمیشن کرے گا ان کو اجازت مل گئی ہے. وہ صرف 2 دن سوموار اور منگل کو ہی جو ہے وہ اسکول جا پائیں گے وہ ایڈمیشن کا, اور باقی جو معاملات ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے اسکول میں ان کو اجازت مل گئی ہے. اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے. میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو یہ انفارم کیا تھا, تو وہ میں ڈسکرپشن میں دوں گا, اس کو دیکھ لیں. پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں, اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ کی ہے جناب وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے کہ پورے پاکستان کے اندر ہم انگلش میڈیم, اردو میڈیم اور جتنے بھی جو ہے وہ مدرسہ جات ہیں ان میں ایک یکساں نظام تعلیم کو متعارف کروا رہے ہیں, جو کہ مارچ 2021 سے باقاعدہ طور پہ ایکٹیو ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہوگا کہ اب اسٹوڈنٹس کے درمیان فرق نہیں رہے گا, مدرسے کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہے وہ انجینئرنگ اور میڈیکل میں ایڈمیشن لے پائیں گے. تو یہ ایک بڑی زبردست نیوز ہے, بہت زبردست نیوز ہے تمام اسٹوڈنٹس کے لیے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کلاسز جو ہیں اس کے بارے میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ کالج کے جو, اور یہ باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ بھی ہو چکا ہے کہ کالج کے اندر جو انٹر کی کلاسز ہیں, جو ڈگری کلاسز ہیں BA BSc وغیرہ کی, ماسٹر کی جو MA MSc وغیرہ کی کلاسز ہیں وہ آن لائن سٹارٹ ہو چکی ہیں. وہ تقریباً پچھلے 1.5-2 ہفتوں سے سٹارٹ ہیں, اور میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی آن لائن کلاسز کا فائدہ اٹھائیں, اور باقاعدہ طور کے اوپر اس کے اوپر سختی کی جا رہی ہے حکومت پنجاب کی طرف سے بھی, اور باقی جو ہے وہ صوبوں کی طرف سے بھی اس کے اوپر سختی ہے, اور ڈیلی بیس پہ جو ہے ان کی پروگرس چیک کی جا رہی ہے تھرو دا فوکل پرسنز آف تحصیل اینڈ ڈسٹرکٹ لیول, اور اس کے علاوہ ڈویژن لیول پہ بھی ان کی چیکنگ جاری ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اپنی اپنی کلاسز جو ہے وہ لازمی آن لائن کلاسز لیں, اور وہ جس یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں ڈگری اور ماسٹر کے اسٹوڈنٹس وہ اس میں اچھے طریقے سے جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں اور اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہے یونیورسٹی کے ایڈمیشن جو ہے وہ کس بیس پہ ہو رہے ہیں. تو یونیورسٹی کے ایڈمیشن کی مکمل جو ہے وہ ذمہ داری یونیورسٹی کے اوپر ہی ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ فرسٹ ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن لے گی یا سیکنڈ ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن لے گی. تو کچھ یونیورسٹیاں فرسٹ ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن لی جا رہی ہیں. اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں یونیورسٹی آف گجرات کے بارے میں بتایا کہ وہ فرسٹ ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن لیتی ہے. اس طرح بہت ساری اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز فرسٹ ایئر کے رزلٹ کی بیس کے اوپر BS کے اندر ایڈمیشن جو ہے وہ کر رہی ہیں, اور ان کی لاسٹ ڈیٹ بھی اگر آپ کو بتاؤں تو جیسے اس کی میں نے آپ کو گجرات یونیورسٹی کی بتائی ہے کہ 27 جولائی 2020 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. تو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بالکل تیار رہیں اور یونیورسٹی کو وزٹ کرتے رہیں, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیں وہ اس نے فرسٹ ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن کر دی اور بعد میں ان کا ایڈمیشن ہی نہ ہو. اور جو یونیورسٹیاں سیکنڈ ایئر کی بیس پہ ایڈمیشن کر رہی ہیں ان کو باقاعدہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ یونیورسٹی جو ہیں وہ تب ہی ایڈمیشن سٹارٹ کریں گی جس وقت سیکنڈ ایئر کی پروموشن کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیسائیڈ ہو جائے گا اور اسٹوڈنٹس کے مارکس کی یعنی وہ رزلٹ وغیرہ آ جائے گا. اس کے بعد ہی یونیورسٹیاں جو ہے ایڈمیشن ڈکلیئر کریں گی. اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں ایک بہت ہی زبردست نیوز کہ قرآنی تعلیم کو یونیورسٹی لیول پہ کالج لیول پہ اہم کہ جو ہے وہ بہت ہی زبردست یہ اناؤنسمنٹ تھی کہ اس کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے. اب ہر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو لازمی جو ہے وہ قرآنی تعلیم جو ہے امپورٹنٹ ہے, اور اس نے یعنی یہ ہر صورت میں کلیئر کرنی ہے تو تب اس کو ڈگری ملے گی. اس کے سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سرگودا یونیورسٹی اور نواز شریف انجینئرنگ یونیورسٹی نے باقاعدہ طور پہ اس کی نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا ہے. تو یہ بہت ہی زبردست نیوز تھی. اس کے بعد یونیورسٹیز کی اوپننگ ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے.
تو آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا کہ ایچ ای سی نے یہ کام جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے چونکہ دیکھنا تھا کہ جو انڈر یونیورسٹیز ہیں ان یونیورسٹیز کی جو ہے اس نے سکیجول دیا تھا، اس نے 4 فیز پلان دیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ 15 جولائی سے جو ہے وہ یونیورسٹیز کو اوپن کر دیا جائے۔ اس میں صرف سب سے پہلے جو ہے وہ صرف سٹاف ممبران اور وہ بچے جن کو انٹرنیٹ کی آن لائن کلاسز اور آن لائن ایگزام میں ایشو آ رہا ہے صرف وہ آئیں۔ اس کے بعد نیکسٹ فیز کے اندر جو ہے وہ بچے آئیں جن کے پریکٹیکلز ہیں، جو کہ جاب کرتے تھے، وہ لوگ اپنے کیمپسز میں آئیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ پھر جو نئے ایڈمیشن ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ اپنا کرائٹیریا انہیں آن لائن رکھنا ہے، یا پھر انہیں ٹریڈیشنل وہ آن لائن ہی زیادہ جو ہے پریفر کر رہی ہیں یونیورسٹیز کی، وہی کریں گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہیں ڈیٹ دی تھی کہ تقریباً 15 سپٹمبر کو تمام کے تمام اسٹوڈنٹس کا وہ جو ہے وہ نیو ہیں، نئے ایڈمیشن والے ہیں یا اولڈ والے ہیں، وہ سارے کے سارے یونیورسٹیز میں آ جائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس وہ امپارٹنٹ نیوز تھیں جو اس 7 جولائی کی میٹنگ میں ڈسکس ہونا تھیں، اور یہ بہت ہی جو ہے امپارٹنٹ نیوز تھیں جو اس سے پہلے کچھ فائنلائز ہو چکی ہیں۔ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ان تمام چیزوں کے بارے میں بتایا ہے۔ یونیورسٹی کی اوپننگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہی بتاتے چلیں کہ ایچ ای سی کی یہ سفارشات تھیں، لیکن سننے میں یہی ہے کہ اگست کے پہلے ہفتے میں یونیورسٹیز کو اوپن کر دیا جائے گا، اور اس میں ٹرائل بیس پہ یونیورسٹیز کو اوپن کر کے امپارٹنٹ کلاسز یعنی فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس وغیرہ کو سب سے پہلے بلا کے ان کو کلیئر کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد تو 7 جولائی کی جو میٹنگ ہونی تھی وہ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ میٹنگ 8 جولائی کو ڈیسائیڈ ہوئی ہے، یعنی وہ میٹنگ کل ہوگی، اور یہ سارے وہ پوائنٹس ہیں جو اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہونے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو کنفرمڈ ہیں کہ انشاءاللہ یہ اس میٹنگ میں 100% جو ہے وہ کنفرم ہو جائیں گے، اور جو امپورٹنٹ اور پوائنٹ رہ گئے وہ انشاءاللہ آپ کو میں کل ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تھینک یو ویری مچ، اسٹے ٹیونڈ ود دس چینل۔ اللہ حافظ۔